اس واسطے دھیان دے نال ہیں ایویں ماڑا جا گسا چڑھدا مولویاں نے کیتا جو کیتا ہے تے میں کہا ہن جو ہوندا پیا مولوی کرن ڈے نے بولو نا سارے مولوی کرن ڈے نے یہ جڑے ہن بنیر دے وچ عذاب آیا مولوی لے کے آئے نے یہ تواڈے کرتوتاں دے سبب ہے بادل کیسے پھٹے ہیں قسم دے خدا دی پنڈاں دے پنڈ رڑ گئے جناب اس واسطے اللہ ہمیں بس معافی عطا فرما دے سمجھ آ رہی نا یہ قدرت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے لیکن وجہ سانو کوئی سمجھ نہیں پئی آؤندی اسی طرح مسیتاں ویلیاں پئیاں نے اسی طرح لوکی فلماں ڈرامے اور موبائل ایسا گند آ گیا ہے یہ اتنے ہی بیٹھے نے گند ویکھی جاندے نے کدی تے تے قرآن بھی پڑھنا یار کدی تے اتنے نعتاں بھی سننا یار شاید کو خوش نصیب بیٹھا ہو ورنہ جو وے دیو سارے نو پتا ہے 5-5 لاکھ لائے جے اے کسے نو نہیں پتا لگنا پوتا ایتھے کوئی لاکھ نہیں ہے گا ایتھے کوئی لاکھ نہیں ہے گا اللہ فرماتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا فرمایا جو بری چیز ہے وہ بھی تمہیں نظر آ جائے گی اور جو اچھی چیز ہے وہ بھی تمہیں نظر آ جائے گی جزاک اللہ فرمایا کہ جو چیز ہے تمہیں وہ نظر آتی رہے گی اور تم کبھی بھی اس چیز سے بھاگ نہیں سکو گے جزاک اللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے بہت شکریہ اللہ برکت دے پتر اللہ برکت عطا فرمائے عزیزان مکرم اب ظاہر سی بات ہے یہ ان کی محبت ہوتی ہے سمجھ آئی نا جی تو لوگ پھر اس پر کلپ بنا دیتے ہیں بہرحال یہ سانو دال آ جاندہ جی بہرحال محبت فرمائیں گے سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات ہوں تو چھڑک ایک منٹ ہوں تو چھڑکن والا زمانہ ہی کوئی نہیں نا جی ماڑا جا چھڑکو ادھے بندے اتنے شاید بیٹھے جہاں کلپ ویکھا مولوی صاحب نو ایدا نہیں سی کرنا چاہیے تینوں پتہ ایسے ہی ہویا کی سی سارا کوئی دسن دے باوجود جنی تہاڈی چ پرہیزگاری میں کسی اور بندے چ نہیں ویکھی اور صرف غیر تحقیقی پرہیزگاری جہدے پلے کھ نہیں ہوندا آپ تسی دیہڑی چنے کوڑ کر دیو اسی تانوں سمجھا لیا کوئی نہیں مولوی صاحب نرمی کرنی چاہیے ساڈے واسطے نرمی کہنے کرنی سمجھ آ رہی ہے نا کیوں شاہ صاحب ایسے ہی ہے نا بس وہ نیویں پارٹ سے پانی جاندا ہے تو یہ جاندا ہے تو ہن پانی برداشت کرو کاکا لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا تھکے تو نہیں ہے بھائی جناب حضرات آپ کا جہیز تیار ہو گیا ہے جہیز کے بعد نکاح اور اس کے گواہ حضرت ابو بکر عمر ہیں تو پھر ہم ان کی شانیں کیوں نہ بیان کریں یار سمجھ آ رہی ہے اور پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام و مرتبہ ذرا سننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا ادھر دیکھیں میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں آپ ایک مرتبہ سیدہ کائنات کے گھر آئے تو دیکھا کچھ پردے لٹک رہے ہیں کیا لٹک رہے ہیں پردے ہوتا ہے نا کوئی گھر کا پردہ بندہ لگاتا ہے پردے سے مراد سارا گھر نہیں کوئی ایک آدھ پردہ ہوگا کسی جگہ پہ لٹکا نا تو اس کے اوپر کچھ تصویریں تھی جاندار نبی پاک گھر میں نہیں داخل ہوئے ایک روایت میں جب آپ آئے تو دیکھا کہ چاندی کے کڑے سیدہ نے پہنے ہوئے ہیں ایک روایت یہ ہے قوت القلوب کی روایت میں یہ ہے کہ چاندی کے کڑے حسنین نے پہنے ہوئے تھے یہ 3 قسم کے پردے بھی تھے سیدہ نے بھی کڑے پہنے تھے یا پھر حسن 3 قسم کی روایات ہیں نبی پاک نے جب دیکھا گھر نہیں آئے فوراً واپس سیدہ کو پتا چل گیا رونے لگ پڑی حضرت بلال کو بھیجا تو کہا میرے بابا جان کیوں گئے فرمایا کہ ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں ایک روایت میں یہ ہے حضرت بلال سے کہا کہ سیدہ سے کہو یہ ساری چیزیں اصحاب صفہ کے لیے خیرات کر دو یہ روایت میں لفظ ہے باقاعدہ طور پر آپ نے جب وہ دے دیا اور دوسری روایت میں نبی پاک نے فرمایا ہم اپنے گھر کے لیے اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں اور یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگیں اس لیے میں پسند نہیں کرتا سیدہ کائنات نے پردہ بھی اور وہ کڑے بھی دے دیے اور ان کو صدقہ کر دیا پھر نبی پاک گھر تشریف لے کے آئے میں بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جب حسن و حسین کو نبی پاک نے کڑے نہیں پہننے دیے تم کیسے پہن سکتے ہو بتاؤ مجھے میرا صرف سوال ہے اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ورنہ حرج کی بات نہیں ہے سمجھ آ رہی میری بات کی میرے عزیز میرے دوست یہ بڑی غلط رسم ہے اور میں بڑے افسوس سے کبھی کبھار کہتا ہوں یہ کڑے سنیاں دے منڈے ہی پاؤندے جے یا جس کا مذہب ہے وہ پاویں کڑے پاویں سنگل پاویں سانو کا دی لوڑ ہے ہم کسی کے مذہب پہ کیوں تنقید کریں تیرا مذہب ہے تو پاویں کٹے والا سنگل پاس ادھر کیوں روکی ہے بھائی سنیاں دا مذہب نہیں ہے آپ نہیں پہن سکتے کسی قسم کے کڑے نہ ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشے کی ایک نگ والی آپ یہ پہن سکتے آپ جیسی مرضی فینسی بنوا کے پہن لیں ایک نگ ہونا چاہیے آپ پہن سکتے کیا مسئلہ ہے توجہ ہے نا اچھی سی اچھی پیاری سی پیاری ہر روز نمی پاؤ لیکن یہ اس کی حد ہے حد کراس نہیں کرنی توجہ ہے جناب تو یہ کڑے پہننا اور پھر چھلے بیچن والے بھی یا جی چھلا ہے جی حضرت سخی سرور تو آیا جی سلطان باؤ دے دربار نہ لایا جی اے جی لال شباز کلندر دے دربار نہ لایا جی اے پھر کردہ کی ہے کہتا جی قبض دور تے بواسیر دور تے سر دا درد دور تے جناب ادھے سر دا درد دور
ਯਾਰ ਜੇ ਛੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। और आप लोगों में अकीदत इतनी है 10-10 रुपये के छले भेजदा तुसी मिनटा च लेंदे हो ते हो जाते हो, हालांकि आपको पता ही नहीं है ये आपके लिए पहनना, बगैर नक के छल्ला पहनना वैसे ही मना है, सवाब नहीं है, गुनाह है। तो गुनाह वाली शायद नाल तेनू आराम कित्थों लभ जाना है। औखी गल आ गई है। क्यों हज़रत शाह साहब, जे जाए कि ये कड़े पहने, आप 2 अंगूठियां नहीं पहन सकते, मना है। समझ आ रही है हजरत आपको, ये मना है। अगर किसी को ना पता हो पहन लेगा अलग बात है, लेकिन उसको पता चल जाए तो उसको अमल करना चाहिए। फिर शरीयत पर बागी नहीं होना चाहिए बंदे को। अब हुआ क्या, ये बात बड़ी समझने वाली है। हमारे ये आप देखें, मैं बात जो कर रहा हूं अफसोस के साथ, ए सुनिया दे मुंडे वेखे विखाई कड़े पा के टुरे फिरदे हुंदे ने। समझ आ रही मेरी बात की। और फिर अगे वो पूछा जाए ना कि ये की है, तो कहते यार ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुआए सन। मैं क्या तैनू कहने पुआए ने? आखे मेरे अब्बे ने। तो मैं क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने पुआए सी? आखे यजीदियां ने। तो मैं क्या तेरा अब्बा यजीदी है? अगे नहीं अब्बा तो मेरा यजीदी नहीं। तो मैं क्या यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दुश्मनों ने कड़े पुआ। ओ तुहानू याद आ गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुहानू मुसल्ले ते नजर क्यों नहीं आए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम तो है अली। ज़ैनुल आबिदीन का माना इबादत गुजारों की जीनत। उन्हें इबादत ही नहीं की थी कि इबादत गुजारों के मत्थे दा टिक्का बन गए। सानू इबादत तिलावत याद ना रही, सानू कड़े याद रह गए। वो भी जेडे यजीदियां पुआए, तेनू यजीदियां वाले काम याद ने, तेनू हुसैनियां वाले काम क्यों नहीं याद है? जितने लोग बैठे हैं अपने हाथ शात वेले करो और कड़े छड़े जंजीरियां एवं गल च पाई फिरदे, 3-3 बटन खोली फिरदे, जंजीरी पाई है। नाराज ना होवे, साडे इलाके तो कुत्ते नूं पाउंदे ने, तू एवं पता नहीं किहड़े चौक च पाई फिरदा है। औखी गल हो गई मेरा ख्याल है। मुड़ के तुसीं मैनूं सदना तो नहीं, ये तो मैनूं पक है। जिन्ना मैं पैंडा करके आया, मैं मुंडे लड़दा पिया सी, वो कित्थे टाइम देता ही किते देखी सीधा बार्डर ही ना टप जाइए। आहो मैं तो जे सुनिया दा इतिहाद भी कराउणा है, काम जो कर रहे हैं हम लोग मेरे अजीज मेरे दोस्त, इस वास्ते हमें समझना चाहिए। तो ये जब समझेंगे ना छोटे छोटे मसाइल, ये बाजार छोटे कोई नहीं जी, ये आज़ादी है। इस्लाम सानू आज़ादी दिंदा है, लेकिन हुजूर नाल मुहब्बत करन दी, इबादत करन दी, बेलगाम होने दी आज़ादी सानू इस्लाम कोई नहीं जे दिंदा। इसलिए अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को, अपने गले को साफ कीजिए। जंजीरियां ना पा, हुजूर दी गुलामी दा पटा पा। समझ आ रही है हज़रात आपको? तो ये मैंने रिवायत आपको सुनाई कि जब नबी पाक ने हसनैन करीमैन को नहीं पहनने दिए, तो आप कौन है, मैं कौन हूं, हमारे बच्चे कौन है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने हाथों को सुथरा रखिए, इन हाथों कड़े ना पा, इन हाथों में तस्बीहां रख। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं और उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे, चूंकि मौजू और उन्वान भी तो थोड़ा मुकम्मल हो जाए ना जी। दोस्ताने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दिन अपने घर में तशरीफ फरमा थे और कई दिन गुजर गए थे, नबी पाक ने खाना मुबारक नहीं खाया था। हालांकि ये जन्नत के बादशाह हैं, मालिक हैं, जो चाहें कर सकते हैं, यकीन है ना, है ना यकीन। लेकिन इसके बावजूद नबी पाक ने यह सब बर्दाश्त फरमाया, सब्र किया ताकि मेरी उम्मत के गरीब भी सब्र करें। अब हुआ क्या, हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मैं अपने घर से बाहर निकला तो मुझे ना एक दिरहम मिला। वो कैसे मिला खुदा बेहतर जाने। फरमाते हैं मैं ना आधे से गोश्त ले आया, आधे से आटा, हमने खाना तैयार किया। तवज्जो सारे मेरी तरफ करें, 2-3 मसले यहां डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ये तबकात के अंदर ये बात मौजूद है जो सुना रहा हूं, गप नहीं सुना रहा। हजरत सैयदा कायनात ने जब खाना तैयार कर लिया ना, तो हांडी उबल रही थी, करीब था खाना खाने के लिए। फरमाया ए अली, फरमाया जी फातिमा, फरमाया मेरे अब्बा जान को नहीं बुला के लाते, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। तवज्जो करो ना यार। और इधर देखो सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग, जरा तवज्जो फरमाएं। ये आप में बस औकात इस मसले की कमी है, आज अपनी दुरुस्तगी फरमाइए। और वो ये है, मैं धीयां दे घर चल के नहीं खांदा। धीयां दे घर चल के खाना खुद नबी दी सुन्नत है। नबी पाक गए वहां पर, ए जेड़े कहंदे ना मैं धीयां दे घर चल के नहीं खांदा, मैं क्या बाबा जी अगर नाराज ना हो तो मैंने गल तो दसो। एडे जो हाजी फखरुद्दीन बने हो, मादरत दे नाल मैं माफी मंगदा पिया, लेकिन मैंने गल तो दसो ना। ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਈਦ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਪਰਾਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ, ਖਾਧੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
اگلے سال جواب دے دیا جائے. لیکن اس بات کو سمجھو بزرگوں, اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرو. آپ کو کس نے کہا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد آپ نے اس کے گھر نہیں؟ آپ کو کہا کس نے ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ نبی پاک جب جاتے تھے تو سیدہ کھڑے ہو کر نبی کا استقبال کرتی تھی؟ آپ کو نہیں پتا جب بیٹی نبی پاک کے گھر آتی تو نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے؟ تیاں دے گھر جانا تے حضور دی سنت ہے. توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ یہ کہاں کا فلسفہ آ گیا؟ ہندوستان چھڑیا پر ہندوؤں دیا رسماں نہیں چھڑیاں. ہندو اپنے تیاں دے گھر نہیں جاندے. اب مسلمان بنو. تسی جدو اپنی تیاں دے گھر نہیں نہ جاندے تو رج کے ظلم کر دے. یہ کہڑا کوئی سائیں ہے گا تے جے دے پیچھے کو آندا جاندا رہے او بھائی دھیان دے نال نہیں ہو نہیں یہ سائیں ہے گئے نے. اللہ دا نام منو کو اپنی تیاں نو ظلم تو بچاؤ. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اور جیڑا نے تانوں تیاں دتیاں نے انہاں دے نال حسن سلوک بھی کریا کرو. نہیں تے جدو تو تیاں دینیاں پتہ تینوں پھر لگنا جدو تیری کمیٹی نکلنی ہے. پھر دعاواں کر دے قاری صاحب دعا کرو کو چنگے بندے لب جان. تے میں کہ جیڑا تینوں دتی سی انہیں چنگا سمجھ کے دے. تو ساری ہاتھ کڑیاں نے گالاں. کئی یقین کرو ساڈے وڈی عمر والے بزرگ یہ کئی ہوں بھی سارے دے سامنے اپنی بیگماں نوں گالاں کڈن لا پیندے. یقین کرو. حالانکہ میرے جسم نو شوگر ہے. تے میں کہا جسم پورے شوگر ہے, زبان چ زہر کیوں ہے؟ میں تو دسدا تسی مینوں مڑ کے کو نہیں سدنا. یہ مینوں پک ہے. سمجھ آؤندی پئی ہے نا؟ پورے جسم چ ساڈے شوگر ہے تے زبان چ اسی زہر لئی بیٹھے ہاں. ہر بندے نوں ڈانگی مارنا ہے. نہ بیوی بجتی پئی, نہ بچے بجتے پے, نہ وانڈی, نہ گوانڈی, نہ بھੈਣ, نہ بھرا. کاش کے جسم دا میٹھا گھٹ ہو جائے, تھوڑا جیب والا میٹھا ود جائے, پھر مسئلہ حل ہونا جے. کئی ٹینشن نہیں لے گئے بھی مولوی نے کیڑا فلسفہ شروع کر لیا. او بھائی یہ لوڑ جے. ہاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے میرا چن آ بھی تربیت. ا پتر موبائل چوں نکلے سونے ادھر دیکھی میرے ناراض نہ ہو میرا پوت, یہ بڑی مہنگی تقریر ہے. دوڑے مائیے تسی پھر بھی سن لو گے. تقریر تانوں کسے نہیں سناونی. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. اس مسئلے نو سمجھو ذرا دوستا. او میرے سجنا یہ مسئلے سمجھو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر تشریف فرما سن. مولا علی پاک گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کھانا بنایا ہے. اور بلکہ اس سے پہلے طبقات میں لکھا ہے جب گئے نا تو نبی پاک ایک کروٹ لیٹے ہوئے تھے, پاسا لے کے نا. پتہ کیا کرے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الجوع. فرمایا یا اللہ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں. بھوک بڑی پیڑی شے جے. دعا کریا کرو اللہ نہ دے وے. دعا کرے کرو اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دے وے, پوریاں پیندیاں رہن. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ حضرت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کھانا بنا ہے, سیدہ کی خواہش ہے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں. نبی پاک اٹھے اور چل پڑے. اگلی گل یہ بھی ادھر میرے ال ذرا سر چک کے میرے ال ویکھو, میں تمہیں گل سمجھاواں. نبی پاک جب چلے گئے نا حضرت سیدہ کائنات کے گھر, دیکھا کھانا پکا ہے, ہانڈی بھی لے آ کے رکھی تھی, روٹی بھی. نبی پاک نے فرمایا سیدہ اغرفی لعائشہ. فرمایا ایک کولی پرے نا. حضور کہدے واسطے؟ فرمایا میری عائشہ واسطے. نہیں توجہ فرمائی. سیدہ پاک فرماؤندی نے میں اپنے ہاتھ دے نال کولی بھری ہے تے میں وہ بھیجی حضرت عائشہ دے گھر. کولی جدوں واپس آئی نا فرمایا اغرفی لحفصہ. فرمایا ہن پھر اینو بھر. حضور کہدے ہاتھ؟ فرمایا میری حفصہ واسطے. اپنی 9 ازواج پاک ال کولیاں پر کلا. سیدہ پاک فرمایا میں کل دی رہی کہندیاں سارے نو کال چھڈیا. نبی پاک نے فرمایا اغرفی لابی کے, ہن اپنے ابے واسطے بھی پا نا. ہائے 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 ہائے. اغرفی لعلی, ہن ذرا علی نو بھی کولی بھر کے دے نا, تے آپ بھی کھا. حسنین نو کھا. سارے جدوں کھادا نا سیدہ کائنات فرماؤندیاں نے جدوں کھا کے ویلے ہوئے نا تے جنہ سالن پہلوں سی او نہیں بعد دے وچ سی. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ یہاں سے 2-3 باتیں سمجھ آئی. باپ اپنی بیٹی کے گھر جل کے کھا سکتا ہے. اور دوسری بات سمجھ آئی کہ نبی پاک کی بیویوں اور حضرت فاطمہ کے درمیان کوئی کلیش نہیں تھا. ہائے 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 ہائے, یہ تو محبت کی علامت ہے کہ آپ بھر بھر کے بھیج رہی ہیں. لوکاں کی تماشے تانوں سنائے جناب. اصل بات یہ ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. سیدہ کائنات کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے, محبت فرمایا کریں. بڑا دین کا کام کر رہے ہیں, مزید ان کا ساتھ دیجئے. اور جتنے لوگ ہیں میں ریکویسٹ کروں گا نماز روزے کی پابندی ضرور فرمایا کریں آپ سارے حضرات. اور آپ کی خدمتوں میں یہ بھی ریکویسٹ ہے, اہل سنت کے اتحاد کے لیے ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے. آپ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں گے اور جہاں ضرورت پڑے پھر تشریف بھی لے کے آئیں گے نا جب اعلان ہوگا, آپ ضرور مہربانی فرمائیں گے.
اور اپنے گاؤں کی سطح پر میں گزارش کروں گا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اس میں ملوث ہو کے نہ رہا کریں. بندے کے دو وجود ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے وجود خیر, ایک وجود شر. وجود شر بن کے نہ رہا کریں. گھر والے بھی تنگ تے گلی والے بھی تنگ تے محلے والے بھی تنگ, تے جدو مرنا تو کہنا چنگا مر گیا ہے, ایداں کوئی نہ آکے. وجود خیر ہو, سمجھ آ رہی نا جی؟ وجود خیر کیا مطلب؟ تیرا انتظار ہوئے, تیرے نال لوکاں نوں پیار ہوئے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کوئی ایسا کام کر جائے. اے جڑا نواں تتا خون ہے نا, خدا دا نام ہے, او 125 والے ہو, مذاق تو لاوا. اے 125 تے چڑھ کے سمجھدے نہیں بھی اسی ہاں سارا کچھ, او کچھ بھی نہیں. سامنے کھوتے رڑے وجہ تینوں دعا سا نہیں آنا. انتہائی محترم و معزز بزرگوں, نوجوان دوستوں, عزیز بچوں, بالخصوص سادات و علماء, اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں. میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس بزم پاک کی روح روان شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید غلام عباس شاہ صاحب دامہ اقبالہ آپ تشریف فرما ہیں, اور ہمارے نہایت ہی محترم و معزز بھائی محمد منیر صاحب اور بھائی محمد طیب صاحب, بھائی محمد مہتاب الحسن صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج کی اس بزم پاک کو سجایا ہے. میں ان سب جوانوں کے لیے دعا گو ہوں, اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. میں اور آپ جتنے حاضر ہیں, اللہ کریم ہم سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے. قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں, میرے ذمے جو عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی شان و سیرت. میں کوشش کروں گا. بھئی یہ آواز بند ہو سکتی ہے جی؟ ادھر آؤ بھائی, آ جاؤ, بیٹھ جائیں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ جی, آ جاؤ. میں آپ بھی جو یہاں کھڑے ہیں یہ آپ کے لیے جگہ ہے, اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ یہاں تشریف لے آئیں. جو باہر کھڑے ہیں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پھر آگے شفقت فرما دیجئے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ناراضگی ہو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مہربانی. اسی تو ان کسی نے اٹھاؤنا بٹھاؤنا ہوئے تھوڑا جہا کہ چھڑیے ادھر ہو جا تو کلپ کٹیا جاتا جی, محفلوں چ دڑا کھڑ دینے. تو مطلب یہ جو حضور کی محفل ہوتی ہے نا, یہ بڑا حساس موقع ہوتا ہے, یہ ادب اور احترام کا ایک موقع ہوتا ہے, ہمیں یہ پورا کرنا چاہیے. اور ویسے بھی میری عادت ہے, کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, ماڑی جی بھی کو گال کرے تو مینوں تقریر بھول جاندی ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے سیدھی بات کرنی, صورت میں لاؤنی کوئی نہیں. سور والے میں ایک شعر اور اپنا ریدم ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے تقریریں کرتے ہیں, میرے کو ہوندی کوئی نہیں. تو اس واسطے ذرا مہربانی فرمایا کریں. آپ تمامی دوست ذرا شفقت فرمائیں گے. اے پوت جے صلاح ہو جوے نا تے دوبارہ نہیں آنا ہوں ادھر نو, ٹر جاؤ. میں جے تقریر چٹ سننی ہے نا تو میں تھوڑا جا ٹائم دیو سونے ہو, میں تھوڑا کو دو گلاں کرنا چاہنا. عزیزان گرامی قدر, ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, میرے آقا فرماتے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا بھول گیا, فرمایا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. تو اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان مکرم, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو مبارک گھرانہ عطا کیا, یقیناً یہ گھرانہ بڑی عظمت اور شان اور شوکت والا گھرانہ ہے. آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا اور بہترین گروہ میں رکھا اور بہترین لوگوں میں رکھا, بہترین زمانے میں رکھا اور بہترین گھرانے میں رکھا ہے. یہ میرے محبوب پاک نے خود ارشاد فرمایا. اور دوسرے مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا,
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، جن کو میں نے رشتہ دینا ہے اللہ نے ان کو بھی جنتی بنا دیا ہے، اور جن سے میں نے رشتہ لینا ہے اللہ نے ان کو بھی جنتی بنا دیا ہے۔ یہ محبوب پاک علیہ السلام کی جو عزیز داری اور رشتہ داری اور گھرانے کی شان ہے وہ یہ ہے۔ پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو مزید واضح کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، جو بندہ من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، اب یہ سنیے گا ذرا، بڑی پیار والی بات ہے، وہ احب ہذین، اور فرمایا کہ ان دونوں سے پیار کیا، کون؟ یعنی الحسن والحسین، یعنی امام حسن و حسین سے پیار کیا، وہ اباہما و امہما، اور ان کے والد محترم حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا سے پیار کیا، اور ان کی والدہ ماجدہ جو کہ سیدہ کائنات ہے، ملکہ جنت ہے، بطول زہرا ہے، نبی پاک کی لاڈلی شہزادی ہیں، فرمایا جنہوں نے ان سے محبت کی، مجھ سے، حسنین کریمین سے، اور ان کی والدہ اور والد سے، ٹوٹل 5 ہوئے، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا، فرمایا وہ جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہ بندہ محبت کرنے والا بھی ہو۔ یہ نبی پاک ارشاد فرماتے۔ لیکن یہاں ایک لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، اس مغالطے کو سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان 5 کو ہم نے مان لیا، نعرہ لا لیا تو چل بھائی۔ یاد رکھیں، جیسے اللہ کو ماننے کے ساتھ رسول کو ماننا ضروری ہے، اور رسول کریم کو ماننے کے ساتھ اللہ کو ماننا ضروری ہے، جیسا کہ ماں کو ماننے کے ساتھ باپ کو ماننا ضروری ہے، اور باپ کو ماننے کے ساتھ ماں کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کو ماننے کے ساتھ اہل بیت کو ماننا ضروری ہے، اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اس میں تفریق کرے نا، بس اوقات اتنی بات پر ہی لوگ واہ واہ بلے بلے مولوی صاحب کمال کر چھڑیجے، حالانکہ وہ پانچتن پاک کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے، لیکن دل میں صحابہ کا بغض ہے۔ تو میں نے کہا آپ جنت کی اپنے ذہن سے خیال نکال دیں، تو لترا واسطے تیار ہو جا، کیونکہ صحابہ کا بغض ہے۔ اس واسطے ہم ایز اے مسلم ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کریں، اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ لیکن جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام نے سب کی بیان فرمائی ہیں، تو یہ پانچتن پاک کی خصوصیت ہے کہ ان سے محبت کرنی۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے یہاں تک پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کی اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ یعنی بڑا ہی پیارا، ساری اہل بیت، سارا گھرانہ، آپ کے بچے ہوتے ہیں، گھرانہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، کوئی ایک ڈاڈا ہی پیارا ہوتا ہے، بچوں میں سے بھی ماں باپ کو ایک بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں باقیوں سے نفرت ہو گئی ہے، باقیوں کا انکار کر دیا جائے، نہیں نہیں، جو پیارا ہوتا ہے نا وہ پیارا ہی ہوتا ہے، لیکن باقیوں کو بھی سہارا سمجھنا چاہیے۔ تو نبی پاک سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے عزیز اور پیارے کون ہیں، فرمایا الحسن والحسین، فرمایا ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ اور آپ نے جو اپنی لاڈلی شہزادی کے بارے میں فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، بعض بدعۃ بدعۃ، تینوں طرح لفظ پڑھا جاتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جگر۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اچھا آپ یہ بات کہتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نہ کبھی اس کی گہرائی میں نہیں گئے۔ علماء کہتے ہیں سیدہ کائنات کو جگر کا ٹکڑا کیوں کہا گیا ہے؟ ایک بات اس میں یہ ہے کہ نبی پاک بیٹیوں کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، تو اپنی بیٹی سے محبت کرنی چاہیے، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات سمجھنے والی ہے، یہ جو جگر ہوتا ہے، اب یہ سارے حضرات آپ پڑھے لکھے بیٹھے آپ بعد میں سرچ بھی کر سکتے ہیں، جو انسانی جسم میں جگر ہوتا ہے نا، یہ خون پیدا کرتا ہے، اور یہ جب تک خون پیدا کرتا رہے اور باڈی میں سرکولیٹ ہوتا رہے تو انسانی جو جسم ہے وہ تندرست و توانا رہتا ہے۔ اگر اس میں پیدا کرنے کی طاقت بھی کم ہو جائے نا تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کینسر کا مریض، اور ایک دن آتا ہے سوکڑا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ یعنی جو جگر ہے اس پر انحصار ہے پورے جسم کا، جگر خون پیدا کرتا رہے تو تیرے پورے جسم کو سلامتی ملے گی۔ حضرت سیدہ کائنات کو جگر پتہ کیوں کہا گیا جگر کا ٹکڑا؟ فرمایا جس طرح جسم کے لیے جگر ضروری ہوتا ہے ویسے ہی ایمان کا جو جگر ہے وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھنا چاہیے ہم سب کو اس بات کو کہ نبی پاک علیہ السلام، اچھا یہاں پر یہ بات بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی صرف یہ ایک شہزادی نہیں ہے، آپ کی 4 نورزادیاں ہیں۔ نبی پاک کی کتنی شہزادیاں نورزادیاں ہیں؟ 4۔ کسی کا انکار نہیں آپ کر سکتے، ورنہ جو باقی تینوں کا انکار کرے تو وہ سیدہ کائنات کو کیا منہ دکھائے گا؟ یعنی اس سے بڑا گستاخ کون ہے؟ آج کل یہ نعرہ تو بس اوقات لگتا ہے، کہتے ہیں جی اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار، تو میں نے کہا جو سیدہ کائنات کی بہنوں کا انکار کرتا اس پر بھی لعنت ہی ہے۔ ہاں یہ یاد رکھے چونکہ وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔
اور آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ اہل بیت میں 3 چیزیں اور چوتھی اس کی شاخ ہے. آپ کہیں گے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج پاک ساری بیویاں وہ اہل بیت ہیں. دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کے وہ گھرانے جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اولاد پاک ہے یہ ساری کی ساری اہل بیت میں ہے. اور نبی پاک کی 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے ہیں. تو یہ چیزیں اہل بیت میں، بیویاں بھی، اولاد بھی اور قریبی گھرانے بھی، یہ اہل بیت ہیں. اور چوتھی شاخ کیا ہے؟ وہ ہے پنجتن پاک. یہ ساری اہل بیت ہے اور اس ساری کی ساری کو ماننے والا ہی اہل بیت کو مانتا ہے. اور اگر کہے میں تو پنجتن پاک کو مانتا ہوں، میں باقیوں کو نہیں مانتا، تو منے ہی نہیں. تو اس واسطے مسلمان بننا چاہیے، باقی سب کو بھی ماننا چاہیے. چونکہ قرآن و حدیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے. تو اس واسطے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یار کو ہے کو سائیں نہ دا سائڈ تے کر لو پتہ جو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ان کے بارے میں مقام و مرتبہ، شان و فضیلت اور کمال بیان کیا ہے، اگر ایک ایک ہستی پر بیان کروں تو یقین فرمائیے ساری رات بیت جائے لیکن ایک ایک ہستی کا مقام و مرتبہ نہ بیان ہو. چونکہ خصوصیت کے ساتھ آج سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، اس میں بڑی بڑی انفرادیتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب پیدا ہوئی نا تو اس وقت زمانہ نبوت تھا. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ پہلی انفرادیت آپ کی یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی نا تو آپ کو گھٹی بھی حضور نے عطا فرمائی، کان میں اذان بھی حضور نے عطا فرمائی. اور پھر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ پنجتن پاک کی خصوصیت ہے. جب حضرت مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے تو آپ کو پتا ہے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. تو جب نبی پاک آئے، اگرچہ یہ 7 سال پہلے کی بات